اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہماری نشست ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب پاکستان میں اور بعض قریبی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، جبکہ بعض دوسرے ممالک میں گزشتہ روز یہ عید منائی جا چکی ہے۔ تو آج کی ہماری جو 12ویں نشست ہے اس میں اسی کو ہم زیر موضوع رکھیں گے۔ یہ جو عید الاضحیٰ یا عید قرباں ہے، اسے ہم مسلمان بڑی عید کہتے ہیں۔ ایک عید ہم رمضان کی تکمیل کے بعد، یعنی 30 یا 29 روزوں کی تکمیل کے بعد جو جشن مناتے ہیں وہ عید الفطر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ ایک بہت عظیم پیغمبر کی یاد میں منائی جاتی ہے، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے حکم پر قربانی دینے کی کوشش کی، تو یہ اتنا بڑا کارنامہ قرار پایا کہ اسے ذبح عظیم کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور دنیا کے دوسرے لوگوں کی تاریخ میں ایسی قربانی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور تھا کہ جو ہر طرف کفر و شرک کی فرمانروانی تھی، اور واحد انسان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کا کلمہ بلند کیا، اور انہوں نے اپنی ابتدا سے لے کر آخری زندگی تک بے مثال قربانیاں دیں، قدم قدم پر ایثار کا مظاہرہ کیا، اور ان سب میں ایک چیز جو واضح تھی وہ تھی اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء اکرام کی طرح اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتے رہے۔ چنانچہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس دور میں نمرود کی حکمرانی تھی، اور اس کا پورا دور جو تھا وہ کفر و شرک کا تھا۔ آپ کے ابتدائی دور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نمرود نے عکاظ کا میلہ لگایا، جہاں عیش و طرب کے تمام انتظامات کیے، اور پورا شہر وہاں جانے کا پابند تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہیں گئے، اور چپکے سے ان کے سب سے بڑے معبد یعنی عبادت گاہ میں جا کر وہاں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا، اور گرز جو ہے سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد جب عکاظ کے میلے سے لوگ آئے تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان کو دربار میں پیش کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ حرکت آپ نے کی ہے، تو آپ نے بڑے مصلحت کے انداز میں فرمایا کہ آپ اپنے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کے گلے میں اب تک گرز پڑا ہوا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ بت تو بولتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ درس دینا چاہتے تھے کہ جو اپنے ماتحتوں کی حفاظت نہ کر سکے اور نہ بول سکے، اس کے آگے سجدہ ریزی کیسی عقل مندی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ چنانچہ بعد میں آپ کو نمرود کے حکم پر بڑے آگ کے علاؤں میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ جو ہے گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ اس پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی عشق کا کام ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا کام ہے کہ بس جو حکم ہو اس پر عمل کیا جائے، اس میں چوں چرا اگر مگر چونکہ چنانچہ اس طرح کی کوئی تعویلات کام نہیں کرتی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، ہم سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ اس حکم کی غرض و غایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی ایثار اور اللہ کی رضا میں گزری ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک زمانے میں اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے اور معصوم چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کے صحرا میں چھوڑا۔ آپ شام اور مصر اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کرتے کرتے سرزمین
سعودی عرب میں پہنچے تھے، جو آج سعودی عرب کہلاتی ہے، اس وقت حجاز کا علاقہ تھا وہ، تو وہاں پہنچ کر ان کو چھوڑا اور اللہ کے حکم پر چلے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحرائی علاقے میں نیچے تپتی ہوئی ریت اور اوپر آگ اگلتا ہوا آسمان، ایسے میں ان کو چھوڑ کر جانا، یہ کتنے بڑے ایثار کا کام تھا، کتنی بڑی قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دی۔ لیکن اللہ نے ان کی ان قربانیوں کا ایسا زبردست صلہ دیا کہ تمام مناسک حج اور قربانی کی رسم جو ہم آج ادا کر رہے ہیں، یہ سارے آپ کی پیروی میں، آپ کے اتباع میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں میں، امتحانات میں ڈالا تھا اور آپ اس میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک عمل کو مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ آپ دیکھیے کہ ہر سال لاکھوں افراد حج کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں نہیں بلکہ شاید کروڑوں افراد عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو، آب زمزم اور صفا و مروہ کی سعی ہو، یا مینا میں قیام ہو، اور یا وقوف عرفہ ہو، یا مزدلفہ میں کنکریاں چننا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سارے اعمال وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان اداؤں کو قبول کر کے اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا کہ وہ کریں۔ اسی طرح آج جو ہم یوم عید قربہ منا رہے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اس سلسلے میں یہ سارے واقعات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، تقریباً 5000 سال پہلے کے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تو کوئی تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی شاندار انہوں نے قربانیاں دی کہ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے جب آپ کو حجاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ معصوم بچہ پیاس سے پریشان ہو رہا ہے، آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے چکر لگائے، پریشان کہ کہیں سے پانی مل جائے، تو وہ چکر لگانا جو ہے، وہ صفا و مروہ کی جو سعی ہے، اس کو بھی اللہ نے یادگار بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت پر ترس کھا کر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ آپ تصور کیجئے کہ 5000 سال پہلے جاری ہونے والا چشمہ آج تک اتنے زبردست طریقے سے پانی ول رہا ہے کہ لاکھوں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے کم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے بتاؤں، میں جب عمرے پر گیا پہلی بار، تو میں اس زمانے میں مطاف کے اندر ہی آب زمزم کا کنواں اور وہاں سے آگے ترسیل کا سلسلہ تھا۔ میں ایک دن وہاں چلا گیا، وہاں پاکستانی ملازمین تھے، میں نے ان سے چپکے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو چشمہ جو جاری ہے یہاں سے، تو یہ اتنے لوگوں کو پانی پلاتا ہے اور شفا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چشمے کے پانی میں شفا کے اتنے اجزاء ہیں کہ بہت سی بیماریاں ان سے درست ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس کا کہیں اندر جاتے ہوئے، سپلائی ہوتے ہوئے، فراہمی کے دوران کہیں کوئی ملاوٹ پانی کی تو نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل وہی ہے چشمہ زمزم کا جو پہلے دن جاری ہوا تھا، اور آج تک اس سے لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح یادگار بنا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے، جس کی یاد میں ہم ہر سال ہزاروں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، بلکہ لاکھوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ اس واقعے کا نتیجہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے بیٹے کی قربانی کریں، تو ہم سمجھیں کہ آپ ہمارا کہنا مانتے ہیں، آپ ہماری رضا کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا، جو بہت بڑے نہیں تھے، 8 سے اور 11-12 سال کے درمیان عمر ہوگی اس وقت ان کی۔ تو
تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جان جب آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ذبح کرتے وقت اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ آپ کے اندر رحم کا کوئی جذبہ نہ آئے اور آپ کے ایثار میں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھ کر بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر اور ذبح کرنے کی کوشش کی تو اوپر سے اللہ نے ایک دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا، اور اللہ نے آپ کی اس قربانی کو اس قدر قبول فرمایا کہ قیامت تک مسلمان جہاں جہاں دنیا میں ہیں وہ اس قربانی کی یادگار کرتے رہیں گے، قربانی کرتے رہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اور قریبی ممالک میں بڑے پیمانے پر جانور قربان کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں یہ وہ جذبہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، لیکن ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس میں نام و نمود زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی صلہ و ستائش کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ جو ہمارے جانوروں کی تعریف کریں، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ہی زبان میں کہ ہمارے یہاں یہ رسم تو رہ گئی ہے قربانی کی، لیکن اس کا اصل جذبہ یا اس کی روح باقی نہیں رہ گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ تو ہم قربانی کرتے ہیں، اس سے فائدہ دوسروں کو پہنچانے کے بجائے آج کل جو فریج آ گئے ہیں اور بڑے بڑے کولر ٹائپ کی مشینیں آ گئی ہیں، وہاں ہم جمع کر کے اور سال بھر کھاتے ہیں۔ بیچارے غریب جو ہیں وہ اب بھی ترستے ہیں اچھی غذا کو جس میں پروٹین زیادہ ہو، یعنی گوشت زیادہ ہو، وہ ان کو میسر نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم قربانی کا وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا اس کا ہم باقاعدہ کوئی عملی مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اللہ کے ہاں نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اصل وہ جذبہ پہنچتا ہے، وہ ایثار پہنچتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کرتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ اور یہ ایثار نہیں ہے تو قربانی دیکھ لیجئے آپ کے لاکھوں جانور قربان کر کے بھی کہیں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ارباب اختیار کہتے ہیں جی قربانی کے وقت ہم ہر طرح کی صفائی کا انتظام کریں گے، آلائشیں کہیں جمع نہیں ہونے دیں گے، تو ان کے انصاف ستھرے بیانات کا اثر معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ جگہ جگہ وہی گندگی کے ڈھیر، غلاظت کے ڈھیر نظر آتے ہیں، جانوروں کی آلائشیں کئی کئی دن تک سڑتی رہتی ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار صرف دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا تو انہوں نے آج تک سیکھا ہی نہیں۔ تو قربانی کے بارے میں آخری بات پھر کہہ دوں میں کہ یہ اصل میں اپنے نفس کو قابو میں کرنا بنیادی قربانی ہے۔ ہم اگر اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، اپنے نام و نمود کی خاطر، شہرت کی خاطر اگر کرتے ہیں تو ہماری یہ قربانیاں جو ہیں تقریباً رائے گاں جاتی ہیں۔ اسی لیے عوام و خواص ایک بات میں شریک ہیں، یکساں ہیں، وہ کہ خواص تو بہت مزے کرتے ہیں اور عوام بھی اپنی غربت میں ٹھیک ہے مگن ہے، جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز ہماری جو ہے عید ہے اور ہر روز شب برات ہے۔ تو خواص تو یہ کہنے میں حق بجانے میں ہے۔ اگر عوام سے پوچھا جائے کہہ لیں جی ہماری تو روز جس طرح دن گزرتا ہے، جس طرح رات گزرتی ہے، وہی ہماری عید کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی ہر روز عید اور ہر رات شب برات ہے، اور ہم یکساں ہیں اس معاملے میں خواص کے ساتھ کہ ان کی عید اور شب برات اپنی جگہ جس طرح بھی۔ تو اس آج کی گفتگو اس پر ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔